وہ کہتے ہیں نا، ایک جانور کی دم ٹیڑھی کی ٹیڑھی ہی رہتی ہے۔ اسی طرح تیمور کی جو حالت ہوئی ہے، اب وہ چل پھر بھی نہیں سکتا، بلکہ ساری زندگی اسے ویل چیئر پہ بیٹھنا پڑے گا۔ زارا بیچاری تو اس کو ایسی حالت میں بھی معاف کرنے کے لیے تیار ہے، حالانکہ وہ جان چکی ہے کہ وہ ایمان کو پانے کے لیے کس حد تک پہنچ گیا تھا، ایون کہ بلال کو مارنے کے لیے گولی تک چلا دی تھی۔ یہ تو شکر ہے کہ گولی بلال کے بازو سے گزرتی ہوئی اس کو زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکی، لیکن تیمور تو ایمان کو حاصل کرنے کے لیے بلال کو مارنے کے لیے بھی تیار تھا۔ پھر بھی زارا کو پتہ نہیں کیا امید ہے۔ اس کی بات بھی دیکھی جائے تو سچ ہی لگتی ہے کہ جس طرح اس نے اور اس کے بھائی نے اتنی جائیداد ہونے کے باوجود ماں باپ کی کمی سے یتیموں والی زندگی ہی گزاری، تو وہ نہیں چاہتی کہ اس کا بچہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی باپ کے سائے سے محروم ہو جائے۔ تبھی وہ تیمور کو برداشت کرتی ہے، اس کی ہر حرکت کو اگنور کر دیتی ہے اور اس کی زندگی چاہتی ہے۔ بلال سے بھی یہی ضد کرتی ہے کہ تیمور کو کچھ مت کرنا۔ بلال نے تو بہن کی خاطر تیمور کی یہ حرکت بھی معاف کر دی اور اسے تسلی دے دیتا ہے کہ ٹھیک ہے، میں تمہارے شوہر کو پولیس کے حوالے نہیں کروں گا، لیکن جو غلطی مجھ سے ہوئی ہے بدلے میں اس کو بھی معاف کر دینا۔ زارا حیران ہو کے پوچھتی ہے کہ تم سے کیا ہوا ہے؟ پہلے ہی تائی امی اور تایا ابو گھر میں نظر نہیں آتے اور وہ چچی اور لیلا کے ساتھ ہوتی ہے، تو اس کو کوئی کھٹکا لگا رہتا ہے کہ جیسے تیمور کے ساتھ کچھ برا ہو گیا ہے۔ وہ تو سب سے پوچھتی ہے کہ کیا ہوا ہے، تیمور آخر کہاں ہے؟ پر یہ لوگ زارا کو ایسی حالت میں کوئی ٹینشن دینا نہیں چاہتے اور اسے یہی بتایا جاتا ہے کہ تیمور کی تھوڑی سی طبیعت خراب ہے، تبھی وہ ہاسپٹل میں ہے۔ یہ نہیں بتاتے کہ اس کی گولیاں کمر میں گھس چکی ہیں، جن کی وجہ سے وہ زندگی اور موت کے بیچ میں لڑ رہا ہے۔ بہرحال واپس تو وہ آ جائے گا، لیکن زندگی اور موت کے بیچ میں لڑتے ہوئے بھی اس نے یہ سبق نہیں سیکھا کہ جو آپ کی قسمت میں لکھا نہیں ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے اتنی زیادہ ضد لگا دینا یہ کسی کرائم سے کم نہیں۔ اسے تو یہی لگتا ہے کہ میں اپنے دل کی بات سن رہا ہوں زندگی میں پہلی دفعہ، اور میرا دل آباد ہو جانا چاہیے۔ ایمان بھی یقیناً مان ہی جائے گی کچھ عرصے بعد۔ اپنے دل کی خوشی کے لیے اور اپنی محبت کو حاصل کرنے کے لیے اسے جو مرضی راستہ سمجھ آتا ہے وہ اسی پہ ہی چل پڑتا ہے، لیکن کمر میں گولیاں کھانے کے بعد اور ویل چیئر پہ آ جانے کے بعد جب وہ زارا کے اوپر فلی ڈیپینڈنٹ ہو جائے گا، تب وہ ایمان کو حاصل کرنے کے لیے اور کیا کوششیں کر پائے گا۔ تیمور بھی یہ بات تو جانتا ہے کہ بلال اپنی اکلوتی بہن زارا کو کبھی بھی بیوہ نہیں کرنا چاہتا، اور وہ زارا سے اتنی محبت کرتا ہے کہ وہ تیمور کے ہر گناہ کو معاف کرتا جائے گا، کیونکہ زارا اس کے کسی گناہ کو گناہ سمجھتی ہی نہیں۔ جتنا تیمور اسے صاف شیشہ دکھاتا ہے کہ مجھے تم میں کوئی انٹرسٹ نہیں، میں تم سے محبت نہیں کرتا بلکہ صرف گزارا کر رہا ہوں، ان سب باتوں کے باوجود زارا تیمور کے شانہ بشانہ کھڑی نظر آتی ہے، اور زارا کے لیے تو اپنے بھائی سے بھی زیادہ امپورٹنٹ تیمور ہے، کیونکہ تیمور کی خوشی کی خاطر وہ تو بلال کو بھی چھوڑنے کے لیے راضی ہو گئی تھی۔ ادھر ایمان کو بھی بلال کی اصلی قدر تو شاید اب ہوئی ہے جب اسے یہ ڈر پڑا کہ شاید بلال کو گولی نہ لگ گئی ہو اور بلال اس سے دور نہ چلا جائے، ورنہ اب تک تو اپنے ہی نخرے دکھاتی رہتی تھی، بلا وجہ چھوٹی سی بات کا بتنگڑ بنا کے بلال سے شکل بنا کے بیٹھ جاتی تھی۔ یہ تو شکر ہے کہ ایمان کے والدین کی تربیت ایسی نہیں ہے کہ اگر وہ اسسٹنٹ کمشنر بن گئی ہے تو اسے سر پہ چڑھ جانے کا کہہ دیں، بلکہ وہ اسے یہی سبق دیتے ہیں کہ اپنے شوہر کی پرمیشن لے کے کچھ بھی کام کیا کرو۔ پر ایمان کو یہاں پہ اپنے پیرنٹس پہ بھی غصہ آتا ہے کہ انہوں نے بلا وجہ مجھے بلال کی پرمیشن لینے کے لیے کیوں کہہ دیا، لیکن اب جب اس کے دل میں یہ ڈر پیدا ہو جائے گا کہ بلال اس سے دور چلا جاتا تو وہ کیا کرتی، تو یقیناً بلال کی اصلی امپورٹنس کا اسے پتہ چلے گا۔ اب تو بلال سے صاف صاف اظہار محبت بھی کر دیتی ہے، جب بلال سے کہتی ہے کہ آپ کو پتہ ہی تھا کہ تیمور اس کروز میں موجود ہے میرے ساتھ، تو آپ کو ایٹ لیسٹ بہت سی پولیس فورس تو اپنے ساتھ لے کے آنی چاہیے تھی، اس کی گولی کھانے کے لیے آگے کیوں کھڑے ہو گئے اور اپنی پسٹل بھی میرے بھروسے پہ چھوڑ دی۔ اگر میرا ہاتھ کانپ جاتا اور میں گولی نہ چلا پاتی تو آج تیمور کی بجائے آپ ہوتے آپریشن تھیٹر میں۔ بلال تو ہنسی مذاق میں اڑا دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اے سی صاحب،
اس شہر میں گولیاں چلانے والے تو بہت ہیں، گولیاں کھانے والے کم ہیں، اس لیے میں نے سوچا کہ میں کیوں نہ ان یونیک لوگوں میں شامل ہو جاؤں جو گولیاں کھانے کے لیے تیار ہیں۔ تو ایمان بھی کہہ دیتی ہے کہ ڈپٹی کمشنر صاحب، انہی باتوں کی وجہ سے تو آپ کو سلیکٹ کیا ہے میں نے اپنے ہسبینڈ کے طور پہ۔ اور پھر جب زارا کو پتہ چلتا ہے کہ تیمور ہاسپٹلائزڈ ہے تو بلال ایمان سے کہتا ہے کہ اگر تم بھی میرے ساتھ جانا چاہو زارا کی طبیعت معلوم کرنے کے لیے تو مجھے خوشی ہوگی۔ ایمان اس کی خوشی کے لیے چلی جاتی ہے۔ یہاں لیلا بلال کا ہاتھ پکڑ کے اسے تسلی دیتی ہے تو ایمان کو یہ بات بہت کھٹکتی ہے اور گھر آ کے اسے کہہ دیتی ہے کہ مجھے بالکل اچھا نہیں لگا آپ کا لیلا کے ساتھ اتنا فرینک ہونا۔ اب بلال کہہ دیتا ہے کہ بھئی وہ میری کزن ہے، میں اسے کیسے منع کر سکتا ہوں کہ میرے ساتھ اتنی فرینک نہ ہو۔ تو ایمان بھی کہہ دیتی ہے کہ کزن تو بعد میں ہوگی، پہلے وہ آپ کی ایکس وائف ہے۔ بلال کو تو ایمان کی اس بات پہ ہنسی آ جاتی ہے کہ ایمان میرے بارے میں اتنی پوزیسو ہے، لیکن لیلا نے کبھی بھی زندگی میں احد اور بلال کے درمیان فرق نہیں سمجھا۔ وہ بلال کو بھی احد کی طرح اپنا چھوٹا بھائی ہی سمجھتی رہی اور اسے ہمیشہ مضبوط دیکھنا چاہتی تھی۔ ایون اپنے پیرنٹس کی بھی ذاتیاں وہ جانتی تھی اور وہ چاہتی تھی کہ بلال ان سب کو بتا دے کہ میں اتنا کمزور نہیں ہوں اور پھر یہ جو آرڈرز چلاتے ہیں ان سب کو منع کر دے، کیونکہ لیلا کہیں نہ کہیں جانتی تھی کہ بلال اتنا مضبوط انسان ہے، وہ سب کو جواب دے سکتا ہے۔ پر بلال کی مجبوری یہی تھی کہ زارا اس گھر میں موجود تھی اور وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ اپنی اکلوتی بہن کو یہاں پہ اکیلا چھوڑ کے چلا جائے، اسی لیے مجبوری میں اس نے لیلا سے شادی کے لیے ہاں کر دی تھی۔ حالانکہ یہ رشتہ دل سے نہ تو کبھی لیلا نے تسلیم کیا تھا اور نہ ہی بلال نے، بلکہ یہ دونوں ہی دل میں ایک دوسرے کو بہن بھائی ہی سمجھتے تھے۔ بلال اسی وجہ سے ایمان کی یہ کنفیوژن بھی دور کر دے گا اور اسے بتا دے گا کہ لیلا کے ساتھ اس کا کیا رشتہ تھا اور ان کی شادی کیسے حالات میں کرائی گئی، یا جتنے سال بھی وہ شادی چلی تو اس کی سچائی آخر کیا تھی۔ اور دوسری طرف احد ہے جس کا گلٹ ابھی تک ختم نہیں ہو رہا۔ تیمور کی باتیں جو کہ وہ ایمان کے سامنے ہی بتاتا ہے کہ کیا تمہیں ایسے انسان پہ بھروسہ ہے جس نے تمہارے سے منہ پھیر لیا تھا جب تمہیں اس کی سب سے زیادہ ضرورت تھی، تو وہ بھی تمہاری کریکٹر اسیسینیشن کرنے میں سب کے ساتھ مل کے آگے شامل تھا۔ اب احد کو تو یہ بات دل ہی دل میں کھائی جاتی ہے کہ ایمان میرے بارے میں ایسا ہی سوچتی ہوگی۔ ہاں، اس نے بلال اور ایمان کی شادی کو تسلیم کر لیا ہے اور تیمور کی طرح کی اس کی کوئی نیت نہیں ہے ایمان کے بارے میں اب، لیکن پھر بھی وہ یہی چاہتا ہے کہ ایمان کے سامنے میرا امیج کلیئر ہو جائے، اسے پتہ چل جائے کہ مجھے میرے گھر والوں نے بھی مل کے اس کے خلاف کر دیا تھا۔ اور نہ ہی وہ حادثہ ہونے کے بعد ایمان نے ایک دفعہ بھی احد کی غلط فہمی دور کر کے اپنی صفائی پیش کرنے کی ضرورت محسوس کی۔ وہ کافی عرصے انتظار کرتا رہا کہ ایمان شاید اسے کال کرے گی اور بتائے گی کہ سچائی وہ نہیں ہے جو سب لوگ کہہ رہے ہیں، لیکن ایمان تو ٹھہری بہت ہی زیادہ انا پرست۔ اس نے احد کو صفائی پیش کرنا تو دور، اس کا نمبر ہی بلاک کر دیا تھا اور اسے کانٹیکٹ بالکل ختم کر دیا تھا، کیونکہ ایمان کو ایسی ہی محبت چاہیے تھی کہ جو اس کے اوپر اندھا اعتبار کرے، نہ کہ دوسروں کی باتوں میں آ کے ایمان کے کریکٹر پہ شک کرنا شروع کر دے۔ اب لگتا تو یہی ہے کہ احد ایمان کے سامنے اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے تیمور کے اگلے وار میں اس کا نشانہ بن جائے گا۔ یوں احد کی ماں کو بھی خود بخود ہی سبق مل جائے گا، جو زبردستی اس کی محبت کو اس سے چھین لینا چاہتی تھی، صرف اور صرف اس وجہ سے کیونکہ ایمان ان کے سٹینڈرڈ کے مطابق نہیں تھی اور وہ احد کی بیوی اپنے سٹینڈرڈ اپنی کلاس کے مطابق لانا چاہتی تھیں۔ اور ایمان کو بھی یقین آ جائے گا کہ احد واقعی ہی اس سے محبت تو کرتا تھا، ہاں وہ اتنا مضبوط نہیں تھا کہ سب کے خلاف کھڑا ہو جاتا ایمان کے ساتھ کے لیے۔ اور پھر احد کو مارنے کے جرم میں یقیناً تیمور کو جیل بھی جانا پڑ جائے گا۔ بلال نے تو اپنی بہن سے کیا ہوا وعدہ نبھا لیا کہ وہ تیمور کو اس دفعہ بھی پہلے کی طرح معاف کر دے گا، لیکن چچی اپنے بیٹے کا خون معاف کرنے والی نہیں، وہ تو تیمور کو پھانسی کے تختے پہ پہنچا کے ہی رہیں گی۔ بہرحال ڈرامے میں جہاں ایمان اور بلال کی بہت ہی زیادہ ہیپی اینڈنگ دکھائی جانے والی ہے، وہاں تھوڑا بہت تو
کلائمیکس بھی آنے والا ہے۔ کیا ہونے والا ہے اینڈنگ میں، یہ تو ہم کل کی ایپیسوڈ میں ہی جان پائیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ کمنٹ ضرور کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ تھینک یو۔